صدیق اکبر جب مسند اقتدار پہ آئے تو فرمایا اسامہ کہاں ہے؟ اسامہ بن زید آ گئے۔ فرمایا وہ لشکر جو رسول اللہ کے دور میں چلا تھا، اپنے لشکر کو تیار کرو اور لے جاؤ۔ جلیل القدر صحابہ کو تحفظات پیدا ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اپنے ہی لوگ بڑی تعداد میں مرتد ہونے لگے ہیں، دشمن مدینے پہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور یہ 3000 نوجوانوں کا لشکر جنگ پہ بھیج رہے ہیں۔ کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ بات کرے۔ سیدنا فاروق اعظم کو صحابہ نے اپنا نمائندہ بنایا کہ ابو بکر صدیق سے بات کرے۔ سیدنا فاروق اعظم آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ ابو بکر امیر یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنی جان بچانے کی فکر ہے، مدینے کے دفاع کرنے کے لیے پریشان ہیں، آپ لشکر بھیج رہے ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے عشق میں ڈوبا ہوا حسین جواب دیا تھا، فرمایا عمر یہ کیا کہتے ہو؟ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ جو کام رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کرنے کا ارادہ کیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کی مسند پہ بیٹھ کر وہ کام نہ کروں؟ جناب فاروق اعظم نے کہا کہ حالات کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا حالات کو حالات پہ رہنے دو، میرے لیے تو سب سے بڑا حکم رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر ہماری آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، ہم تو لڑنے چلے جائیں گے۔ فرمایا یہ مجھے گوارا ہے کہ کوئی مجھے مار دے، اور جنگل کے بھیڑیے آ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے جسم کو علیحدہ کر کے جائیں، اور پرندے آ کے میرے گوشت کو نوچ کے کھا جائیں، یہ قبول ہے، لیکن رسول اللہ نے جو بات کہہ دی وہ نہ ہو، یہ مجھ سے ہو نہیں پائے گا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے دھر رسا، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ حضرت فاروق اعظم واپس ہو کے صحابہ کے پاس آ گئے کہ ابو بکر نہیں مان رہے، ان کا حکم اپنی جگہ پہ ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ ایسا کریں کہ لشکر کا امیر کسی سمجھدار آدمی کو بنائیں جس سے جنگیں لڑی ہوں۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ کیا لشکر کی قیادت کرے گا؟ پہلے تو رسول اللہ کا حکم تھا، کسی نے نہیں بولا تھا، اب ایک صحابی کا صحابی کو حکم ہے۔ اب مشورے آ گئے کہ یہ امیر بدل دو۔ فاروق اعظم گئے، کہا امیر تو بدل دو۔ سیدنا فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے، اور سیدنا فاروق اعظم کے مبارک داڑھی کو پکڑ کے کہنے لگے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جس کو رسول اللہ نے امیر بنایا ہے میں اس کو معزول کر دوں؟ میری اتنی حیثیت ہے، میری اتنی اوقات ہے، جس کو اللہ کے نبی نے امیر بنایا ہے امیر بھی یہی رہے گا۔ پھر لوگوں نے گزارش کی کہ عمر صرف آپ ہی ہیں جو ابو بکر سے بات کر سکتے ہیں، ہم میں سے کسی کو جرأت نہیں، آپ تو جنگ پہ نہ جائیں، تاکہ اگر مدینے پہ کوئی حملہ ہو تو آپ جیسا مشورہ دینے والا جری اور بہادر شخص تو موجود ہو۔ پھر حضرت عمر نے آ کے کہا کہ صحابہ کا یہ مشورہ ہے، پھر فرمایا ہاں اسلام کے عظیم مقصد کے لیے تم جنگ میں نہ جاؤ، میرا مشیر بن کے رہو، لیکن بقیہ سب لوگ چلے گئے۔ حضرت ابو بکر کے اس دلیرانہ فیصلے کی وجہ سے صرف یہ نہیں، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا ان کی طرف بھی جنگ کے لیے قافلہ بھیجا، دیہات میں جو لوگ مرتد ہو گئے تو ان کے لیے بھی قافلے بھیجے، بیک وقت 11 ٹیمیں جنگ کے لیے روانہ کر دی، مدینہ سے نکال دی۔ اچھا جو لوگ منصوبہ بندی کر رہے تھے انہوں نے کہا نہیں،
رسول اللہ کے جانے کے بعد بھی مسلمانوں کی طاقت ٹوٹی نہیں ہے. ٹوٹتے تو یہ 11 محاذوں پہ بیک وقت جنگ نہ لڑتے. آج کے اس دور میں بھی طاقتور ترین سپر پاور کہنے والا بھی کہتا ہے پہلے اس جنگ سے نمٹوں تو پھر دوسری شروع کروں گا. لیکن نہیں، یہی تو مومن کا مقام ہوتا ہے، یہی تو مومن کی مزاج ہوتی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں 11 محاذات پہ مسلمان جا رہے ہیں، ان 11 میں سے ایک محاذ مسیلمہ کذاب پہ حملے کا بھی تھا. وہ جو ختم نبوت کا منکر تھا، وہ جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا دجال ہے، وہ جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو اپنے حبیب ابن زید کا بدلہ لوں گا اور ضرور لوں گا. اب حبیب ابن زید کا بدلہ لینے کے لیے ختم نبوت کے اس منکر کو واصل جہنم کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قافلہ تیار کرنے سے پہلے حضرت اسامہ سے ملنے خود آتے ہیں. مدینے سے باہر، میں نے آپ کو کہا تھا مدینے سے باہر ایک لشکر کو جمع ہونے کا حکم دیا. جب لشکر جمع ہو گیا تو آپ نے فرمایا عمر چلو، اس کو رسول اللہ نے امیر بنایا تھا. آج حق تو یہ تھا کہ میں اس کی عمارت میں جنگ لڑنے جاتا، لیکن امور مملکت کی وجہ سے نہیں جا رہا. چلو اس اللہ کے بندے سے ملاقات کر کے آئے. امیر المومنین اپنے فوجی افسر سے ملاقات کرنے کے لیے خود جا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں مجاہد کی کیا عزت ہوتی ہے، جہاد کرنے والے کی اسلام میں کیا اہمیت ہوتی ہے.